نمبر 76، بچوں کو وعدہ خلافی سے بچنے کا طریقہ سکھائیں۔ بچوں کو وعدہ خلافی نہ کرنے دیں۔ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں کسی چیز دینے کا یا لینے کا، بچوں کو کہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کوئی چیز دینے کا تو اس کو فوراً چیز دے ہے، یا پھر کسی سے وعدہ کیا ہے میں آپ سے ملنے آؤں گا یا کھیلنے آؤں گا تو اس کو فوراً تلقین کریں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدے خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر بڑوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ کسی معاملات میں وعدے خلافی کرنے والا یہ علامت ہے منافق شخص کی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بڑوں کو بھی خیال کرنا ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں، اور بڑوں کو بھی یعنی کہ چھوٹوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں۔ جب بچوں کو ایسی تربیت کریں گے، جب بچے بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہر انسان کو چاہیے اپنے وعدے پر پورا اترے اور اتنی گل کرو اتنی بات کرو جتنا آپ وعدہ پر اتر سکتے ہیں۔ تو 76 نمبر پر ہمیں ملتا ہے اپنے بچوں کو وعدہ خلافی کرنے سے روکتے رہیں۔ نمبر 77 نمبر پر آتا ہے بچوں کو اعصار کی تعلیم دیں۔ اعصار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہے تو اگلے کو 10 روپے کی ضرورت ہے، تو اگر اگلے کو 5 روپے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے 10 روپے میں سے 5 روپے اس کو دے دیں۔ اس چیز کا نام ہے اعصار۔ اگر آپ کے پاس کھانا ہے 2 روٹیاں ہیں، اگلے کے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ اس کو 1 روٹی دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے تو اعصار کی بے شمار قربانیاں مثالیں پیش کر دی ہیں، اور ان کی ایسی مثالیں ہیں تا قیامت ان کی مثالوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں خاص خیال کرنا ہے۔ 77 نمبر پر ملتا ہے ہمیں بچوں کو اعصار کرنے کی تعلیم دے۔ ان کو کہیں اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس پر یہ ہوگا جب بچے آپ کے بڑے ہوں گے تو وہ سخی بنیں گے اور کنجوس بخیل نہیں بنیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اعصار کی مثالیں قائم کرنی چاہیے۔ اعصار یعنی کہ اعصار کی تعلیم دیتے رہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پر پوری کرتے رہیں۔ اس پر اتنا فائدہ ہوگا، اتنا نفع ہوگا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نمبر 78، بچوں کو حکم دیں کہ بڑوں کو نام سے نہ پکاریں بلکہ القاب سے پکاریں۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ ہم بچوں کو ایسی تربیت کم دیتے ہیں کہ جب بچے کسی بڑے کو نام لے کر پکارتے ہیں تو اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ اس کا جو نام ہے اس کو بڑے کو نام سے پکاریں، نہ بلکہ القاب سے پکاریں۔ القاب سے مراد ماموں کہہ کر پکاریں، چاچو کہہ کر پکاریں۔ اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کو حضرت جی کہہ کر پکاریں، اگر عالم ہے اس کو قاری صاحب کہہ کر پکاریں، امام صاحب کہہ کر پکاریں۔ تو اپنے بچوں کو کہیں کہ بڑوں کا نام لے کر نہ پکاریں بلکہ القاب سے پکاریں۔ تو اب یہ ہوتا ہے، اب تو تبدیل آج تو معاشرہ بڑا تبدیل ہو چکا ہے، لیکن ہماری زبانوں پر علماء کا جملہ تبدیل نہیں ہوا۔ آج تو 50 سال پہلے 100 سال پہلے بھی ہماری زبانوں پر مولوی لقب تھا، آج بھی مولوی چل رہا ہے۔ تو اپنی زبان سے مولوی کا جملہ نکالیں گے، کہہ دیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن احترام سے بولیں، ادب۔ تو مولوی کسے کہتے ہیں؟ جس نے داڑھی رکھی ہے۔ اب یعنی کہ نماز پڑھانے والے نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سائیکل کو پنچر لگانے والا بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والا بھی داڑھی رکھی ہوا ہے، تجارت کرنے والے نے بھی داڑھی۔ اب کس کو پکارے؟ اس لیے جب بھی کسی کو پکارے ایسے مولوی کے القاب نہ پکاریں بلکہ احترام کے ساتھ پکاریں۔ جو القاب ہے، چاچو ہے، بڑا الفاظ یعنی کہ ایسے الفاظ بولیں جن کے ساتھ بڑوں کو زیادہ محسوس ہو کہ یہ بچے کتنے اچھے ہیں، ہماری عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو یعنی کہ 78 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو حکم دیں کہ بڑوں کو نام لے کر نہ پکاریں بلکہ القاب سے پکاریں، محبت سے احترام سے باتیں کریں۔ تو ایسا ہوگا تو جب آپ کی بچے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بڑوں کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے۔ اگر آپ بچوں کو بچپن میں نہیں سکھائیں گے تو سوچ لیجئے بڑے ہو جائیں گے وہ بھی احترام نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال ہمیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بڑوں کا نام لے کر نہ پکاریں بلکہ بڑوں کو القاب کے ساتھ پکارنا ہے۔ نمبر 79 نمبر پر آتا ہے
اپنے بچوں کو مجلس کے آداب سکھائیں. جب کسی مجلس میں لے جائیں تو اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ مجلس کے آداب ہیں، یا کسی محفل میں یا کسی پروگرام میں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کو آداب کے سکھانا چاہیے. آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، قاری صاحب کا بیان سننا ہے، گفتگو سننی ہے، قرآن حدیث سننا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو مجلس کے آداب سکھائیں گے تو انشاءاللہ اگر وہ 5 سال کا 4 سال کا بھی بچہ ہوگا ادب سے بیٹھے گا. حالانکہ اگر اس کو گفتگو سمجھ نہیں آئے گی تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے گا. لیکن ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، مجلس میں لے آتے ہیں، ان کو مجلس کے آداب نہیں سکھاتے. تو یہ ہوتا ہے والد تو بیٹھ کر گفتگو سن رہے ہیں، بچے کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے. 79 نمبر پر آتا ہے ہم اپنے بچوں کو مجلس کے آداب سکھانا ہے کہ ہم نے مجلس سے کس آداب میں بیٹھنا ہے اور کس طریقے سے بیٹھنا ہے اور کس انداز میں ہم نے واضح و نصیحت کی گفتگو سننی ہے. نمبر 80 نمبر پر آتا ہے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ موبائل، لیپ ٹاپ، کیبل وغیرہ، ٹیلی ویژن پر کیا دیکھتے ہیں. اکثر ہم بچوں کو چلو کسی مجبوری کی وجہ سے موبائل لے کر دے دیا، لیپ ٹاپ دے کر دے دیا، تو کسی مجبوری کی وجہ سے کیبل دے آگے، ٹیلی ویژن پر بٹھا دیا، تو والدین پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں. چلو چھوڑو جی بچے ہیں جو مرضی کریں. نہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو موبائل لے کر دیا، لیپ ٹاپ لے کر دیا ہے، آپ اس موبائل کو چیک کرتے رہیں، اس کی یعنی کہ گیلری کو دیکھیں، اس کی میموری کو دیکھیں، اس کو دیکھتے رہیں، لیپ ٹاپ کو دیکھیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے یہ جو عمر ہوتی ہے یعنی کہ 15 14 15 16 17 سال تک عمر کی، یہ جن کی عمر ہے لڑکوں کی، ان کو یعنی کہ کوئی سمجھ سوچ نہیں ہوتی، یہ ناسمجھ ہوتے ہیں، یہ جو چیز دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر بچے ناسمجھ ہیں، بچے اتنے سمجھدار نہیں ہیں، لیکن والدین تو سمجھتے ہیں. والدین اگر ان پڑھ بھی ہوں گے لیکن ان کی زندگی کا اتنا یعنی کہ تجربہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں گے، اپنے بچوں کے لیپ ٹاپ چیک کریں گے تو ان میں بے حیائی کی چیزیں آپ کے بچے نہیں دیکھیں گے، نہ ان میں رکھیں گے، بلکہ بچتے رہیں گے ہمیشہ. تو ہمیں یہ 80 نمبر پر ملتا ہے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ میں کیا دیکھتے ہیں. اس پر یہ ہوگا آپ کے بچے بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیشہ بچ جائیں گے.